اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور روحانی واقعہ جو ہے وہ لے کر آیا ہوں۔ ایسے واقعات جو انسان کے دل کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور بلکہ روح کی بالیدگی اور روح کی غذا کا باعث بھی بنتے ہیں۔ انسان کی روح کھل اٹھتی ہے ایسے واقعات جان کر، اور یہ واقعہ جو ہے آپ کو حیران کر دے گا کہ ہمارے بابا جی صوفی صاحب جو ہیں وہ عموماً یہ تھا کہ وہ بڑے مسافر نواز تھے اور بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس وقت جب ہمارا بچپن تھا تو مہمان آتے تھے وہ مساجد میں، تو مغرب کی نماز کے وقت وہ جو مہمان ہوتا تھا یا مسافر ہوتا تھا، وہ جس کا کوئی وہاں اس شہر میں گھر نہیں ہوتا تھا، تو وہ یہ اناؤنس کرتا تھا کہ جی میں مسافر ہوں میاں، میں نے کھانا کھانا ہے اور رات قیام کرنا ہے۔ تو پھر نمازیوں میں سے کوئی جو ہے وہ نمازی جو ہے وہ اس مسافر کو اون کر لیتے تھے اور ان کے لیے کھانا لاتے تھے، اور وہ مسافر رات جو ہے وہ مسجد میں بسر کرنے کے بعد جو ہے نا وہ صبح کو جو ہے نا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو والد صاحب عموماً مغرب کی نماز وہ جو ان کے بعد کے نوافل ہیں وابین وہ پڑھ کے جو ہے نا وہ آتے تھے، اور اس وقت گھر کے آلموسٹ سارے افراد جو ہے وہ کھانا کھا چکے ہوتے تھے۔ تو والد صاحب جو ہے وہ امی سے پوچھتے کہ کوئی کھانا ہے، تو اگر سالن نہ ہوتا تو ہماری والدہ محترمہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، سب کی ماؤں کو جو سلامت ہیں ان کو تا دیر سلامت رکھے، اور جو چلی گئی ہیں ان کا جو ہے فیض، روحانی فیض جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اسی طرح والدین کے لیے یہ دعائیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے دن رات۔ تو وہ امی پھر وہ انڈا جو ہے وہ اس کی بھرجی بنا کے جو ہے نا وہ دے دیتی ہیں۔ عموماً میں چنگیر میں روٹیاں ہوتی تھیں، وہ جو ہمارا کلچر تھا وہ پنجابیوں کا، تو وہ میں مسافر کو جو ہے نا وہ کھلا دیتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ مسافروں کے روپ میں کچھ جال ساز آنا شروع ہو گئے۔ وہ مسجد کی وہ اگر کوئی بستر دیتا تھا انہیں گھر سے لا کے، تو وہ بستر سمیت ہی جو ہے نا وہ اٹھا کے بستر وہ چلے جاتے تھے۔ اب تو یہ خیر کلچر جو ہے وہ نہیں رہا یہ وہ مسافروں کا۔ تو یہ جی واقعہ ہے، یہ ایک بار وہ صوفی صاحب قبلہ ایک مجذوب جو ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اب وہ بھی کام آتے ہیں عموماً درباروں پہ، قبرستانوں میں وہ نظر آتے ہیں، جو کپڑوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، اور لوگ زبردستی جو ہے وہ ان کو کپڑے بھی پہنا دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ گھر لے آتے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ ان کے اندر کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی وہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو والد صاحب ایک اسی طرح بزرگ کو جو ہے نا وہ لے آئے، وہ ہماری بیٹھک تھی، بیٹھکیں ہوتی تھیں اس وقت، اور ڈرائنگ روم جس کو ہم کہہ لیں اس زمانے کا، تو وہ بابا جی وہاں پہ قیام پذیر ہو گئے۔ تو میری ڈیوٹی تھی، عموماً میں ان کے لیے کھانا لے کے جاتا تھا۔ دسمبر جنوری کا مہینہ تھا غالباً، بہت سردی تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بابا جی باہر جو گلی پہ نلکا ہے نا، اس وقت نلکے لگے ہوئے تھے، ہینڈ پمپ، اس میں وہ کپڑوں سمیت نہا کے آئے، اور آ کے وہاں ڈرائنگ روم میں جو انہوں نے پنکھا جو ہے چھت والا فل سپیڈ پہ وہ چھوڑ دیا، اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سکون کے ساتھ۔ میں جب گیا تو میں بڑا حیران پریشان کہ اتنی سردی، ہم کپڑوں میں، گرم کپڑوں میں ٹھٹر رہے ہیں، اور وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں۔ وہ میں نے جب رکھا تو انہوں نے سرخ سرخ آنکھیں موٹی موٹی جو ہے وہ میری طرف نکالی اور میری طرف دیکھا۔ اللہ سے کبھی ملے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی کبھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی یہ اگر ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا پھر آج ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے ملاقات کرنی ہے۔ تو میں ڈرتا ڈرتا جو ہے وہ میں نے کھانا رکھا۔ انہوں نے وہ ناشتہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ یہ بتایا کہ دیکھو جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا کسی سے ملنے کے لیے، تو کوئی پھل وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کوئی چیز، کوئی گفٹ وغیرہ لے جاتے ہیں، تو اللہ سے ملنے جا رہے ہو تو وہاں سے کوئی باہر سے کوئی فروٹ لے لینا تھوڑا سا۔ تو میں نے کہا پھر بابا جی؟ انہوں نے کہا جی کہ پھر اپنے شہر کے ہسپتال میں چلے جانا، وہاں مریضوں کے وارڈ میں جانا، وہاں دیکھنا آپ کو بہت سے مریض ملیں گے، لیکن آپ غور سے دیکھنا کہ ایسا مریض جس کے ارد گرد کوئی اٹینڈنٹ نہ ہو، اکیلا چھت کو گھور رہا ہو، آپ اس کے پاس چلے جانا، اس کو سلام کرنا، اس کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کا حال احوال پوچھنا، اور پھر اس کے بعد وہ پھل کاٹ کے جو ہے وہ اس مریض کو کھلاتے رہنا، اس کے منہ میں ڈالنا، اگر وہ خود کھا سکتا ہے تو خود اس کو کھلانا، پیار پیار سے باتیں کرنا، اس کو یہ کہنا کہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کریم آپ کو بہت جلد شفا دیں گے۔ جب وہ کھا چکے، وہ اس کی پورا اطمینان ہو جائے، تو اس کے بعد
آپ اس کی آنکھوں میں جھانکنا، وہاں آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے جب یہ میں نے کالم کی شکل میں یہ چیز لکھی اللہ سے ملاقات کے عنوان سے، تو میرے دوستوں نے کہا کہ یار یہ چیز تو ہم ہاسپٹلس کے باہر لکھ کر لگا دیں، چونکہ تیمارداری جو ہے یہ تو بہت بڑی سنت ہے، یہ تو بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریضوں کی جو تیمارداری ہے اور جو تیمارداری عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بھی بہت سی بتائی ہیں، وہ دعائیں جو ہے نا وہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ سے جو ملاقات ہے، کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں جھانکنا، وہاں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ اچھا وہ مجھے پھر ایک حدیث یاد آ گئی، وہ جو اس کی تھوڑا سا سیکوینس شاید میں ادھر ادھر ہو جائے، کو یہ کہ بندے سے اللہ پوچھیں گے کہ اللہ میں ایک بار آیا تیرے پاس، مجھے بہت پیاس لگی تھی، اگر تو مجھے پانی پلاتا تو مجھے اپنے قریب پاتا، میں بھوکا تھا، تو مجھے اگر کھانا کھلاتا تو مجھے اپنے قریب پاتا۔ تو وہ پوچھے گا اللہ کریم تو اپنا ہر چیز سے بے نیاز ہے، یہ فرمایا کہ تیرے پاس ایک میرا بھوکا بندہ آیا تھا، تیرے پاس میرا پیاسا بندہ آیا تھا، اگر تو ان کی حاجت پوری کرتا تو مجھے اپنے قریب پاتا۔ تو یہ اللہ کے قریب ہونے کا اللہ نے خود طریقے بتا دیے۔ ہم مسجدوں میں بھی ڈھونڈتے ہیں، مندروں میں ڈھونڈتے ہیں، ادھر جنگلوں میں ڈھونڈتے ہیں، بیابانوں میں ڈھونڈتے ہیں، اور جگہوں پہ ہم ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ نہیں ملتا۔ بھئی اللہ تو خود کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی شارک کے بھی قریب ہیں، ہم تمہاری شارک کے بھی قریب ہیں۔ اور پھر وہ سورہ واقعہ میں ہے کہ ہم مرنے والے کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو اللہ تو جو ہے نا وہ بہت قریب ہے۔ یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے کیسے وہ ہے اللہ کو دیکھنا ہے، کیسے اللہ کے جلوے تو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ قریب کیسے ہونا ہے اللہ کے، وہ مختلف طریقے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں، وہ جو ہیں وہ قرآن پاک میں بھی ہیں، وہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں ایسے طریقے ڈھونڈنے چاہیے، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ تہجد کی نماز ہے، صبح کی تلاوت ہے، غریبوں کی خدمت ہے، یتیموں کی خبرگیری ہے، بیواؤں کی جو ہے وہ ان کو خیال کرنا ہے، ان کا حقوق، انسانی حقوق، دکھی انسانیت کی خدمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ طریقے اپنائیے۔ ہم ادھر ادھر جو ہے وہ ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے بندوں کے بتائے ہوئے راستے کو، یہ دیکھو ایک مجذوب بابا نے جو ہے یہ طریقہ بتایا، اور میں نے یہ طریقہ آزمایا، میرے بے شمار دوستوں نے آزمایا، اور جب دیکھا اس کی آنکھوں میں کہتا ہے دیکھیں، وہاں آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو، ہمارے ملک کو، عساکر پاکستان کو، عساکر اسلامی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔